نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأم الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی رحمت شفیع امت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات پر درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے: جو بندہ میرے اوپر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک زندہ رہتے ہوئے جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی ہماری گفتگو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور امہات المؤمنین کی عزت و عظمت و تعظیم کے متعلق دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے متعلق ہم سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی اور یہ تعلیم دی ہے کہ میری یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و توقیر کے ساتھ اہل بیت اعظام امہات المؤمنین کی بھی تعظیم کی جائے اور اس پر پہلے تمام صالحین یعنی جو مقدس لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا یہ عمل رہا، عقیدہ رہا، کیونکہ ان کی عزت و توقیر در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و توقیر ہے. اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اے پیغمبر آپ کے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی اس آیت مقدسہ کے اندر عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے بارے میں یہ آیہ کریمہ میں اس طرح فرمایا: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. آیت کریمہ کے مطالعے کے بعد احادیث نبوی بھی ملاحظہ فرمائیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ فقرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دہرایا، یعنی یہ فقرہ کہ میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ فقرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی عظمت میں 3 مرتبہ فرمایا. اہل بیت کی محبت و عظمت و توقیر کا حکم دیا گیا ہے اس حدیث اور اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جناب زید سے اہل بیت کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: حضرت علی کی اولاد، جناب حضرت جعفر کی اولاد، جناب حضرت عقیل کی اولاد، جناب حضرت عباس کی اولاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں شامل ہیں. یہ عالم
یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، ان دونوں کے ساتھ رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چیز کتاب اللہ اور دوسری اطرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اہل بیت اطہار۔ اب غور کرنا اور دیکھنا چاہیے کہ بندے کی حیات کے بعد تو بندہ کیا کرتا ہے، ان ہستیوں کے ساتھ ان کے متعلق کیا گفتگو کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب غور کرو اور یہ دیکھو کہ تم میری حیات ظاہری کے بعد ان سے کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بیت نبوت کی پہچان عذاب دوزخ سے نجات اور آل نبی سے محبت و الفت، صراط سے گزرنے میں آسانی اور اطرت نبی کی ولایت کا اقرار عذاب الہی سے حفاظت کے اسباب ہیں۔ اہل بیت کی معرفت کیا ہے؟ بعض اہل علم حضرات نے فرمایا کہ آل نبی کی قدر و منزلت کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور عزت کی وجہ سے ہے۔ اب جس نے اس نسبت کو جو ان حضرات کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہے اگر پہچان گیا تو بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ان حقوق و فرائض کو معلوم کر لیا کہ اس نسبت کی وجہ سے اس پر ان نفوس قدسیہ کے لیے کیا حقوق ہیں اور اس نسبت کی وجہ سے اس پر لازم اور واجب کیا ہے۔ احترام نبی کی وجہ سے ان کا کس قدر احترام کرنا بندے پر لازم ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، عمل کرنے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ آیت تطہیر عمر بن سلیم فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں نازل ہوئی۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات حسنان کریمین اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ایک چادر میں انہیں ڈھانپ کر دعا فرمائی، خداوندہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور فرما اور انہیں مصفا فرما، ان کو زکا اور مصفا فرما یعنی ان کو پاک و صاف فرما۔ اس وقت حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پس پشت بیٹھے ہوئے تھے، یعنی پشت کے پیچھے آرام فرما تھے۔ تو جناب سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ آیت مباہلہ نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، خدا بندہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا جن کا میں مولا ان کے علی بھی مولا یعنی آقا ہیں، خدا بندہ تو ان کو محبوب رکھ جن کو علی محبوب رکھیں، اور جس سے علی ناراض ہوں تو بھی ان سے ناراضگی اختیار فرما۔ حضرت علی سے دشمنی یہ منافقت کی علامت ہے۔ حضرت علی کی فضیلت میں حضور کا یہ فرمان کہ علی کو دوست نہیں رکھتا مگر مومن اور حضرت سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، یعنی حضرت علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا مگر منافق۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ جناب علی سے دوستی رکھنے والے تو مومن ہیں اور ان سے بغض و عناد رکھنے والے زمرۂ منافقین میں شامل ہیں۔ حضرت عباس کے اعزاز میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا مقدس ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کے بارے میں فرمایا، خدا کی قسم کسی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے حضرت عباس سے فرمایا آپ کو محبوب نہ رکھے۔ اللہ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی یعنی تکلیف دی، ان کے متعلق کوئی بد کلامی اور بد گمانی رکھی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اس نے گویا مجھے ایذا دی۔ لوگوں غور سے سنو،
چچا مرتبے کے اعتبار سے باپ کی مثل ہوتا ہے، یعنی آپ نے اپنے چچے کے متعلق گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی اپنے چچا سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ کل صبح آپ اپنی اولاد کے ساتھ میرے ہاں تشریف لائیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرے دن حضرت عباس حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک چادر سے ڈھک کر دعا فرمائی، الہ العالمین، یہ میرے چچا بمنزل میرے والد بزرگوار کے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی جو میرے اہل بیت ہیں، خداوند تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ فرما دے، جس طرح میں نے ان کو ڈھانپ لیا ہے اسی طرح تو بھی اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لے۔ راوی حدیث نے فرمایا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے تو مکان کے در و دیوار سے آمین آمین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت امام حسن کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یا مالک، یا باری تعالی، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خدمت گاروں، اپنے صحابہ جو اہل بیت میں شمار فرما دیا، حضرت اسامہ بن زید کو بھی جو آپ کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، وہی طریقہ اہل نبوت کے لیے بھی اختیار کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کے احترام کو برقرار رکھو۔ جناب صدیق اکبر نے مزید فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھ کو یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک زیادہ کروں، بمقابلہ اپنے اعزا و اقربا کے جو ان کے ساتھ صلہ رحمی میں کرتا ہوں، تو میں زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اعظام سے صلہ رحمی کرنے والا ہوں، اور یہ میرا عقیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام حسن سے محبت کی اس نے اللہ کو محبوب رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جس نے مجھ سے محبت رکھی، حضرت حسنین کریمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور ان دونوں صاحبزادگان اور ان کے والدین سے محبت رکھی، وہ روز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے قریش کی بے عزتی کی خدا اس کو بے عزت کر دے گا۔ اللہ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے بارے میں، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریشی بھی ہیں، آپ کا پچھلا خاندان قریش بھی ہے، کیونکہ آپ کا ایک دادا جو ہے ہاشمی سے پہلے وہ قریشی آپ کہلاتے ہیں، تو قریش کے بارے میں فرمایا ان کے جو آگے بڑھا لیکن خود ان سے آگے نہ بڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے بارے میں فرمایا، ان کو آگے بڑھاؤ لیکن خود ان سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کہے کر مجھے ایذا نہ دو، یعنی اگر تم جیسے بیویاں ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام بیویاں تھیں، تو جیسے بعض اوقات دو بیویاں جو ہوتی ہیں ان کے درمیان کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ عالم یہ کیا بات تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ تنبیہن بھی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپس میں بھی اما عائشہ صدیقہ کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو احتیاط کے دامن کو تھامنے کا حکم دیا، تو آج اگر کوئی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ کے متعلق اگر کوئی بدبختی کرے گا تو برباد ہو جائے گا، بی بی فاطمہ الزہرا کے متعلق کرے گا تو تباہ ہو جائے گا، حسنین کریمین کے متعلق کرے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نسبت کے متعلق کوئی غلط گفتگو کرے گا، عقیدہ رکھے گا تو برباد ہو جائے گا۔
عقبہ بن حارث فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے یہ فرما رہے تھے، میرے ماں باپ ان پر قربان، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ ہیں اور اپنے والد حضرت علی سے مشابہ نہیں ہیں۔ اس وقت حضرت علی وہاں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی ضرورت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا آئندہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش ہے تو کسی کو میرے پاس بھیج دیجئے یا خط لکھ دیجئے گا، میں اس وقت نہایت شرمسار ہوتا ہوں جب آپ میرے پاس کسی ضرورت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ جس کے متعلق اللہ اللہ یہ علماء کی رائے ہے کہ انہوں نے خلافت کا صحیح حق ادا کیا۔ شابی نے لکھا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت اپنی والدہ کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو سواری کے لیے ان کے پاس خچر لایا گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر خچر کی رکاب تھام لی۔ یہ دیکھ کر جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا اے رسول خدا کے امزاد رکاب چھوڑ دیں، لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم علماء کا ایسا ہی احترام کرتے ہیں۔ یہ سن کر جناب زید بن ثابت نے حضرت ابن عباس کا ہاتھ چوم کر فرمایا ہمیں بھی اہل بیت نبوت کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کیسی ان کی محبتیں تھیں، صحابہ کیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ یہ حضرت زید بن ثابت نے کیا ثابت کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے محمد بن اسامہ بن زید کو دیکھ کر فرمایا کاش یہ میرے خادم یعنی غلام ہوتے۔ جب لوگوں نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ تو جناب اسامہ کے صاحبزادے محمد ہیں تو آپ نے شرمندگی سے گردن نیچے کر کے زمین کریدنی شروع کر دی اور فرمایا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھتے تو ان سے بہت محبت کا اظہار فرماتے۔ اللہ اللہ۔ اسامہ بن زید کی صاحبزادی عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام کی صاحبزادی اپنے غلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں تشریف لائیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اپنے ہاتھ پر چادر لپیٹ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی مسند پر لا کر بٹھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھے اور ان سے آمد آنے کی وجہ دریافت فرمائی اور جو کچھ انہوں نے حکم دیا ان کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیا۔ اللہ اللہ۔ یہ میرے صحابہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے کیا نظارے ہیں کہ کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 3000، حضرت اسامہ کا 3500 مقرر فرمایا اور اس پر عبداللہ بن عمر نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ انہوں نے کسی جنگ میں مجھ پر سبقت نہیں کی ہے، لہٰذا ان کے وظیفے میں زیادتی کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے والد کو بارگاہ نبی میں زیادہ منزلت حاصل تھی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے، یہ آپ نے عجزاً فرمایا، اور اسی طرح اسامہ بھی تم سے زیادہ محبوب نبی تھے، یہی وجہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب یعنی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی جانب نسبت اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب کو میں نے زیادہ عزت اور ترجیح دی ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ صحابہ کی محبت کے عالم تھے۔ اللہ اللہ۔ ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک نسبت سے محبت کرنی چاہیے۔ ابو بکر بن عباس نے فرمایا اگر میرے پاس کسی ضرورت سے حضرت ابو بکر عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف لائیں تو میں ان میں حضرت علی کو ان دوسروں پر قرابت نبی کی وجہ سے فوقیت دوں گا، اگر مجھے آسمان سے زمین پر گرایا جائے تو بھی میں یہی گوارا کروں گا کہ ان دونوں پر حضرت علی کو فوقیت دوں۔ اللہ اللہ۔ یہ بعض صحابہ کی حضرت علی کے متعلق رائے ہے، مگر
یہ بھی ہے کہ علماء کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ شیخین کریمین کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کے انتقال کا ذکر کیا تو آپ فوراً سجدہ میں گر گئے۔ لوگوں نے ایسا سجدہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اور زوجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اور کون سی نشانی ہوگی۔ اللہ اللہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مولات یعنی باندی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت صدیق فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے اور اپنی حاضری کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہیں زیارت سے نوازا کرتے تھے۔ اللہ اللہ بنت جناب حلیمہ سعدیہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور ان کی ضروریات کو پورا فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے بعد یہ محترمہ جب بھی حضرت صدیق اکبر و فاروق کے پاس تشریف لاتی تو وہ ان کا حسب حیثیت احترام فرماتے اور ان کی ضروریات پوری فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں سے راضی ہو اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، تمام ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اچھائی کرنے والا، اچھوں سے محبت رکھنے والا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے محبت کرنے والا بنا دے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر نسبت والی چیز سے محبت، تزکیہ اور طہارت اور ایمان و ایقان کا اللہ تعالیٰ رشتہ اور زیادہ مضبوط اور زیادہ نتھرا ہوا اور زیادہ ستھرا اور پاکیزہ فرما دے۔ ان مقدس ہستیوں کے نالین کے صدقے، ان کی جوتیوں کے خاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما دے۔ اسلام پہ جن کی ایمان پہ موت، مرنے سے پہلے سچی توبۃ النصوح کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، آمین۔